حضرات گرامی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر جب اعلان نبوت فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کو دین کی طرف، توحید کی طرف، رسالت کی طرف، آخرت کی طرف بلانا شروع کیا، تو آپ کے اپنے خاندان کے لوگ قریش اور آل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ مشکل ترین وقت گزارا، مکی زندگی کے جو گھڑیاں ہیں، لمحات ہیں، وہ ایک ایک گھڑی کٹھن تھی۔ اس میں طائف کا میدان بھی آیا، اس میں شیب ابی طالب کے اندر معصور ہونا بھی آیا، اور مشکلات کے دن آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ شریف تشریف لائے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کفار کی شرارتوں کی وجہ سے آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، لیکن حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کی پہاڑی پر چڑھے تو اور ایک ٹھنڈی ہوا مکے کی دی اور کہا کہ اے مکہ پاک، میں تجھے بڑا پسند کرتا ہوں، تو بڑا محبوب ہے میرے لیے، اور میرا بچپن گزرا ہے یہاں پر، میرے آباء و اجداد کا یہاں پر مسکن ہے، لیکن میری قوم نے مجھے دین کی تبلیغ نہیں کرنے دی اور ستایا، اور آج میں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں۔ لیکن مدینہ منورہ شریف جب پہنچے، مدینہ منورہ شریف کے جو مکین تھے، انصار، اوس و خزرج کا وہ قبیلہ، انہوں نے، ان کی بچیوں نے، بنو نجار کی بچیوں نے گا کر استقبال کیا، ترانے گا کر استقبال کیا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ لیکن وہاں پر بھی کفار نے حضور علیہ السلام کو سکون سے اور مسلمانوں کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ مشکلات ہی مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اور یہی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مٹھی بھر مسلمان، ان کو کسی طرح ختم کر دیا جائے اور مسلمانوں کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ اور خاص طور پر وہ اپنی تجارتی سامان کے اندر ایک پروفٹ رکھتے تھے کہ جو جنگ کے لیے استعمال ہونا ہے اور جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا ہے۔ اسی طرح کا ایک قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، اور چونکہ روٹ تھا یہ تجارتی قافلوں کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے روکا جائے، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایک حصہ کاٹا جائے ان کا، اور خاص طور پر ان کی جو معیشت ہے، جس معیشت کے ذریعے یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اس معیشت کی لائن کو کاٹا جائے، کیونکہ کسی بھی قوم کی اور کسی بھی قبیلے اور کسی بھی ملک کی جو معیشت ہوتی ہے وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ اس کی معیشت کی جب لائن کٹ جاتی ہے تو پھر وہ ہر اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا، ایک قافلہ بھیجا، انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ وہ جو تجارتی قافلہ تھا وہ تو نکل گیا، لیکن انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر پیغام بھیجا کہ بھائی اپنے سامانوں کو اگر بچانا چاہتے ہو تو نکل آؤ سارے آل مکہ۔ مکہ مکرمہ سے نکل آئے اور تقریباً 1000 کا تازہ دم لشکر جو ہے وہ نکل آیا۔ اب صورتحال بالکل بدل گئی، یہ تو ایک چھوٹے سے قافلے کو روکنے کے لیے کیا تھا، اور یہاں تو ایک لشکر جرار آ گیا میدان کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انصار صحابہ کرام، مہاجرین صحابہ کرام، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جیسے آپ حکم فرمائیں گے ہم ایسے کریں گے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ فرمایا ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو من و سلوہ کھا کھا کے، اور جب لڑنے کا وقت آیا تو کہا کہ اے موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، صحرا کیا ہے آپ کہیں گے تو دریاؤں کے اندر گھوڑوں کو ڈال دیں گے۔ باواز بلند سبحان اللہ فرما۔
فرمایا کہ ہم کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، فرمایا ہم نے ہر اعتبار سے ہر مقام پر مقابلہ کرنا ہے۔ ایک قرآن کی گواہی آپ کو سناؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو جب ڈرانے کی کوشش کی، کسی بھی محاذ پر، بدر کا موقع ہو، غزوہ احزاب، غزوہ خندق کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سامنے بڑا لشکر آ گیا، زیادہ لوگ آ گئے، تو انسانی فطرت، انسانی مزاج یہ ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے اس کو دیکھ کر۔ انسان کہتا ہے کہ یار کیسے کروں گا، کچھ بھی ہے، ایک مقابلہ کرنا ہے، میں کدھر ہوں اور یہ کدھر ہیں، اتنا بڑا لشکر جرار آ گیا، لیکن میں گھر کی گواہی نہیں دوں گا، میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، میرے سامنے اللہ کا کلام کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے کلام، رب تبارک و تعالی خود اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ فرمایا جب بھی حضور کے غلاموں کو کہا جاتا کہ بھائی بہت لوگ آ گئے ہیں، بڑا لشکر سامنے آ گیا ہے، اور خیال کرو، بچاؤ اپنے آپ کو، ڈرو، فاخشوهم، اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ ڈرنے کے بجائے فزادہم ایمانا، فرمایا ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سبحان اللہ، کیا مبارک وظیفہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام جب سامنے لشکر جرار ہوتے اور بڑے بڑے جو ہے وہ حزب نہیں احزاب ہوتے، فلما رأى المؤمنون الاحزاب، جب ایمان والوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر بھی سامنے لشکروں کے لشکر دیکھے تو قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، سبحان اللہ۔ اور میں کہتے ہیں یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدہ سچا ہو گیا اور کفار کے لشکر ہمارے سامنے آ گئے۔ قرآن کہتا ہے وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، فرمایا ان کا ایمان گھٹتا نہیں تھا اور بڑھ جاتا تھا۔ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، یہ میرے نبی کے صحابہ کی عظمتیں ہیں اور ان کی شجاعتیں ہیں جن کی گواہی خود رب تبارک و تعالی عطا فرما رہا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ جیسے حکم فرمائیں گے ہم تو دریاؤں کے اندر گوڑے ڈال دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاورت فرمائی، حضور علیہ السلام معاملات کے اندر اپنے صحابہ سے مشاورت فرماتے، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، آپ مشاورت کریں، اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور توکل کریں۔ نکل پڑے بدر کی طرف، مشہور روایت ہے 313 مسلمان ہیں، سواریاں بھی پوری نہیں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، پریشانی کے عالم میں ہیں، سامنے ایک لشکر جرار ہے، لیکن مسلمانوں کے جذبات بہت بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نکل پڑے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر پھر کرم کیسے کیا۔ سنیے گا قرآن حضرات گرامی، جمعۃ المبارک کے لیے آنے والوں، اللہ تمہارا آنا مبارک فرمائے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے بدر کے اندر آپ کی مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے۔ کہتے ہیں یہ کیوں تم کہتے رہتے ہو، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو، واٹ از یو نو باؤنڈنگ۔ ٹی وی پر ایک بندہ سوال کرنے لگا کہ آپ لوگ باؤنڈ کیوں کرتے ہیں، باؤنڈ کیوں کرتے ہیں، آپ لوگ پابند کیوں کرتے ہیں۔ اب یہاں اٹھا کر دیکھ لیں اس مقام کو، سب نے ترجمہ کیا کیا کہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم ذلیل تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ ذلیل کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے، ان سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم ظاہری اعتبار سے کمزور تھے، تمہارا لشکر کم تھا، تمہاری عددی قوت کم تھی، تمہارے پاس ہتھیار کم تھے، تمہارے پاس سواریاں کم تھی،
تمہارے پاس راشن کم تھا، ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو میچ ہوتا ہی نہیں تھا، وہ 2 گنا بڑھ کر تھے، ان کے پاس سواریاں، ان کے پاس آلات حرب، ان کے پاس ساری چیزیں موجود، اور مسلمان وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا تم کمزور تھے ہر اعتبار سے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، اللہ نے کرم کر دیا، رب تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ بدر کے مقام پر جیسے ہی اترا ہے یہ قافلہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ پڑاؤ ڈالو۔ مسلمانوں نے جب خیمے لگائے تو بدر کی جو پختہ زمین تھی اس پر جا کر پہلے سے کافروں نے خیمے لگا لیے۔ مسلمانوں کے حصے کے اندر جو زمین کا ٹکڑا آیا وہ ریتیلا تھا۔ پھر مسلمان سفر کر کے گئے، تھکے ہوئے تھے، جب وہاں پر پہنچے ہیں اور بڑی مشکلات، بڑے معاملات، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا گیا۔ اس عریش کے اندر حضور علیہ السلام جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے۔ اب مسئلہ سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ اس عریش کا حفاظت کون کرے گا؟ اتنا مشکل ترین معرکہ ہے، یہ کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہے جس کو یوم الفرقان کہا جاتا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا معرکہ، جو رمضان المبارک کے اندر آج 17ویں شب ہے، 16واں روزہ ہے اور 17ویں شب ہے۔ آج فرمایا 17 رمضان المبارک کو یہ معرکہ معرض وجود کے اندر آیا، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب مسلمانوں نے جا کر پڑاؤ ڈالا تو جو مسلمانوں کے پاس زمین حصے کے اندر آئی وہ زمین بالکل مٹی والی تھی، اور انہوں نے ریتیلی زمین پر جا کر خیمے ڈال دیے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے کرم کیا کیا، ذرا توجہ کیجئے گا، قرآن کی سنیے گا ذرا۔ فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، یہ معرکہ عام معرکہ نہیں ہے، اس کی لمحے لمحے کا رب نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر ذکر فرمایا کہ رب نے کیا کیا کرم کیا۔ وہ جب مہربانی کرتا ہے تو پھر کیسی مہربانی؟ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، سب سے پہلے مسلمان تھکے ہوئے آئے تھے، اب جنگ کے میدان کے اندر ہیں، دشمن سامنے سر پر کھڑا ہے، انسان کو کہاں نیند آتی ہے، کہاں چین آتا ہے؟ فرمایا ہم نے اس میدان جنگ کے اندر تمہیں ایک ہلکی سی اونگ دے دی۔ جب انسان تھکا ہوا ہو، نیند آئی ہو، ایک تھوڑی سی اونگ لگ جاتی ہے نا، ایک جھٹکا لگ جائے نیند کا تو انسان فریش ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اسی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، فرمایا کہ تمہیں ایک اونگ آئی اور ایک نیند کا جھٹکا آیا، رب تعالیٰ نے تم پر کرم فرما دیا۔ دوسرا فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، رات کو بارش ہو گئی، مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا، مسلمانوں نے پانی ذخیرہ کر لیا۔ مسلمانوں کی زمین ریتیلی زمین تھی، ریت والا حصہ تھا، بارش ہونے کی وجہ سے پختہ ہو گئی، اور ان کا جو مٹیالہ حصہ تھا وہ بالکل کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، فرمایا اللہ نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا، فرمایا تاکہ تمہارے دل کے اندر پاکیزگی، تاکہ تمہارے اندر پاکیزگی پیدا فرمائے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، فرمایا کہ ہر قسم کے شیطانی وسوسے کو دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قلوب کو مربوط کر دیا اور تمہارے قدموں کو ثابت فرما دیا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرما رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو عریش بنایا گیا، ایک چھپڑا سا بنایا گیا، اس کے اندر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ اب مسئلہ سب سے بڑا یہ آیا کہ اس عریش کا، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ صحابہ کرام موجود ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک شجاع ہے، ایک سے بڑھ کر ایک بہادر ہے، محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے آس پاس، تیری جھوک دے آسے پاسے وسطے ہاسے سب کھڑے ہیں۔ فرمایا اعلان ہوا کہ میں کون اس عریش کا اور اس چھپڑے کا اور حضور علیہ السلام کی سیکورٹی اور حفاظت کرے گا؟
فرمایا ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھا لیا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کا لقب ہے شیر خدا، سبحان اللہ، اسد اللہ الغالب، اللہ نے آپ کو وہ شجاعت عطا فرمائی، فاتح خیبر ہیں۔ آپ محبت کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہم نے اس دن دیکھا کہ ہم میں بہادر کون ہے، ہمارا ابو بکر بہادر ہے۔ کیا محبت کا انداز ہے مولا کائنات کا، کیا پیار ہے آپ کا۔ فرمایا کہ میں حفاظت کروں گا، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام اس عریش کے اندر تشریف لے گئے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے لگے کہ اے میرے مالک و مولا، یہ مٹھی بھر مسلمان، یہ تیری بارگاہ کے اندر سجدہ کرنے والے ان مشرکین کے مقابلے میں، ان کافروں کے مقابلے میں آ گئے، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ختم ہو گئے تو دنیا کے اندر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو، تیری توحید کا پرچم بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اذانیں اور تکبیریں کہنے والے یہی موجود ہیں اس وقت روئے زمین پر، جن کو میں لے کر تیری بارگاہ کے اندر آ گیا ہوں۔ اے خدایا تو مدد فرما، اللہم شتت شملہم، فرق جمعہم، خرب بنیانہم، قطع ارزاقہم، ربی انی مغلوب فانتصر، سیہزم الجمع ویبلون الدبر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، حضور علیہ السلام کی چادر مبارک پیچھے سے، دعا کا ذوق و شوق اتنا تھا کہ چادر پیچھے سے نیچے گر گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اٹھائی اور اٹھا کر جو ہے چادر رکھی اور عرض کی یا رسول اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، آپ اپنے آپ کو تکلیف کے اندر نہ ڈالیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیسے دعائے مصطفیٰ کو قبول کیا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو آسمان سے اتار دیا۔ یہ قرآن سے میرے سامنے کھلا ہوا ہے، سورہ انفال پڑھ رہا ہوں، سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں، دونوں مقامات پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ سے ڈرو اور شکر ادا کرو رب تبارک و تعالیٰ۔ خوف خدا سب سے بنیادی چیز ہے، سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر وہ چلا گیا تو ہم چاہیں کہ جنگ ہم جیت جائیں گے، حضرات گرامی یاد رکھیے گا کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ جنگیں جیتی جاتی ہیں، مسلمان کا مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان کا ایمان کامل ہو، جب انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور خوف ہو۔ لیکن اللہ کامیابی تب دیتا ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ کے ہو کے لڑتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ بدر والوں کے لیے بھی کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا کرو، پھر تم دیکھو کہ کم من فِیَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِیَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللہ۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چھوٹی چھوٹی فوجیں، سامنے بڑی بڑی افواج موجود ہیں، ان کا سامان بھی کم ہے، عددی قوت بھی کم ہے، لیکن اللہ کی مدد آ گئی تو رب نے ان کو فتح و نصرت عطا فرما دی۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی جماعتوں پر، چھوٹی چھوٹی فوجوں کو بڑی بڑی فوجوں پر نصرت عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ کے اذن ہونا چاہیے، اللہ کی مدد ہونی چاہیے۔ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے، کسی سے لڑائی ہو جائے، تو اس لڑائی کے مقدمے کے اندر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر آپ دیکھیں تو ہم اس بندے کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، اس کی طرف جھوٹ باندھتے ہیں، کیس مضبوط کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ بولا بھائی جنگ لگ گئی ہے، آپ رگڑا دو، لگاؤ، سب کچھ لگاؤ، وہ چیزیں بھی لگاؤ اس کے متھے جو اس نے نہیں کیے، رگڑا دینا ہے، جنگ لگ گئی ہے، مقابلہ ہو گیا، اب تو یہ بندہ ہمارے مقابل کے اندر آ گیا، اس کو ہم نے ہر چیز۔ جیسے آپ نے یہ کام کیا، اللہ کی مدد آپ کے پاس سے چلی گئی، آپ نے اپنی زبان پر جھوٹ لگا لیا، بہتان لگا لی، آپ نے گالیاں بکنی شروع کر دی۔ آپ نے جب یہ ساری کی ساری اللہ کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دی تو وہ جو ایک فرشتہ آپ کی مدد کے لیے متعین تھا وہ ہٹ جاتا ہے کہ اوہو، اس کو تو خدا کی مدد چاہیے ہی نہیں۔ فرمایا کہ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو جائیں، دشمن بھی سامنے کیوں نہ ہو جائے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔
فرمایا کسی کی دشمنی اور کسی کی عداوت بھی تمہیں عدل سے نہ ہٹائے. عدل کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا ہے. تم نے اللہ کی مدد اگر چاہیے ہے تو اپنے دشمن کے لیے بھی جھوٹ مت باندھو, غلط بات مت کرو, بہتان مت باندھو. وقت چلا جائے گا لیکن یہ تمہارے نامہ اعمال میں یاد رکھا جائے گا. ایک تو اللہ کے فرشتے لعنت اللہ علی الکاذبین, تو جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کو اللہ کی نصرت مل سکتی ہے؟ بتاؤ مجھے, مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی ہے. ہم کہتے ہیں جنگ کے اندر سب جائز ہے, نہیں ہے جائز سب جنگ کے اندر. یہ کس نے کہا جنگ کے اندر سب جائز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ کے لیے, جہاد کے لیے بھیجتے تھے. فرمایا بوڑھوں پر تلوار نہ اٹھانا, خواتین پر تلوار نہ اٹھانا, جانوروں کو نقصان نہ پہنچانا, سایہ دار درختوں کو نقصان نہ پہنچانا, کھیتیوں کو نقصان نہ پہنچانا, بچوں کو نقصان نہ پہنچانا, جو سرنڈر ہو جائے اس کو نقصان نہ پہنچانا. فرمایا جو ذمہ ہو جائے اس کو نقصان نہ پہنچانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بھی لڑی ہے تو اصولوں کے ساتھ لڑی. اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں, کسی سے لڑائی ہو جائے بس پھر تو ختم ہر چیز اس کے لیے. تو فرمایا سب سے پہلے ہے فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اللہ کی خشیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ تمہارے اندر ہونا چاہیے. اچانک پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم جب حضور نے دعا فرمائی, دعا کرتے کرتے چادر مبارک گری, پھر حضور باہر تشریف لے گئے. بدر کا ایک راؤنڈ لگایا, ایک چکر لگایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گھوم رہے تھے, اور گھومتے گھومتے حضور نے اپنی چھڑی مبارک سے فرمایا ہاذا مسرع فلان وہذا مسرع فلان. حضور نے دائرے کھینچے اور فرمایا کہ کل یہاں پر عتبہ کا لاشا گرے گا, کل یہاں شیبہ کا لاشا گرے گا, یہاں ابو جہل واصل جہنم ہوگا. مشکل ترین حالات ہے, دشمن سر پہ چڑھا ہوا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام فرماتے ہیں خدا کی قسم دوسرے دن ہم نے منظر دیکھا, جہاں جہاں حضور نے نشان لگائے ہوئے تھے وہیں پر لاشیں گرے ہوئے. بابا سے بلند سبحان اللہ فرماتے ہیں. یار یہ رمضان ہے, عقیدہ بھی مضبوط ہو رہا آپ کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوت طاقت عطا فرمائی, یہ تو اٹھا کے دیکھنے جس نے بدر لکھا ہے سب نے اس بات کو لکھا ہوا ہے. فرمایا پتہ چلا کہ کفار کا اور لشکر آ رہا ہے, تو رب تبارک و تعالیٰ نے جا کے جبریل کو بھیجا, جاؤ جبریل جا کر میرے محبوب کو بشارت دو کہ اگر اور لشکر آ رہا ہے تو پھر ادھر سے بھی لشکر اور آ رہا ہے. استقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. فرمایا کہ اگر وہ آ رہے ہیں تو تمہارے رب کی طرف سے مدد آ رہی ہے. فرمایا 3000 فرشتے رب تبارک و تعالیٰ اتار رہا ہے. سورہ انفال کے اندر 1000 فرشتوں کا فرمایا, یہاں پر 3000 فرشتوں کا فرمایا. اگلی آیت کے اندر کیا فرمایا, یہ جملہ سنیے گا. فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف. فرمایا کہ اگر تم صبر کرو, اور پھر وہی بات کی وتتقوا, اور تقوی اختیار کرو تو اللہ کی مدد بڑھ جائے گی. ادھر سے فوج کافروں کی فوج آ رہی ہوگی, ادھر سے اللہ کی طرف سے فرشتے اتر رہے ہوں گے. اللہ اکبر. فرمایا کہ رب تبارک و تعالی 5000 نشان زدہ فرشتوں کو تمہارے لیے اتار دے گا. لیکن فرمایا کیا, بلا ان تصبروا وتتقوا, اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو. مشروط کر دیا. بدر والوں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود, قیود, رب تبارک و تعالیٰ کی جتنی چیزیں اس کی رحمت کو متوجہ کرنے والی, ان کو چھوڑ کر ہم کہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں. ہمارے حالات بدل جائیں گے؟ حالات نہیں بدلیں گے, حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے. آج پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ 70-75 سال کے ایسے کبھی حالات نہیں ہوئے, ایسی کبھی مہنگائی نہیں ہوئی, ایسا کبھی رمضان نہیں گزرا ہے, اتنے مشکل ترین حالات. کل میں نے ایک انٹرویو دیکھا ہے خاتون کا BBC پر, یقین کریں رونا آ گیا. انہوں نے کہا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. رمضان کے اندر کچھ نہ کچھ پھل آ جاتا تھا گھر کے اندر. یہ پہلا رمضان ہے, 15 روزے گزر گئے, گھر کے اندر پھل نام کی کوئی چیز نہیں آئی. آزادی گرامی, میں اور آپ تو کھا رہے ہیں, ہمیں تو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے, ٹھنڈے پنکھوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں.
ٹھنڈے پنکھوں کے اندر بیٹھ کے تسبیحاں پڑھ رہے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں کہ کتنی مشکلات کے اندر ہیں, کیا صورتحال ہے. بولا 2 ہی آپشن ہیں. میرا شوہر کہتا ہے کہ یا تو روٹی کھا لو یا پھل کھا لو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ان ظالموں نے سب نظام کو تباہ و برباد کر دیا. ہم بیٹھ کر صرف دعا کرتے رہے. دعا بھی ایک عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا ہتھیار ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر دعا مانگی, لیکن بدر میں اترے بھی, بدر میں اترے بھی, میدان کے اندر اترے بھی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم صرف بیٹھ کر دعا کرتے رہیں گے, تو رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہیں, یہ اس کے اصول کے خلاف ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے, اس قوم کو نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہے. ہم چاہیں کہ میرے پاکستان کا نظام بدل جائے, میرے پاکستان کے حالات بدل جائیں, اور میں اور آپ بدلنا نہ چاہیں. میری اور آپ کی پریورٹیز جو ہے کہ کوئی جو ہے کسی چیز پر ووٹ دے رہا ہے, کوئی کسی تعلق داری پر ووٹ دے رہا ہے, کوئی صوبے پر ووٹ دے رہا ہے, کوئی زبان پر ووٹ دے رہا ہے, کوئی صرف پارٹی کے تعلق پر ووٹ دے رہا ہے, اور پھر وہ چاہے کہ پاکستان کے حالات بدل جائیں. ارے مولانا صاحب چھوڑیں ووٹوں کو, آپ چھوڑیں ووٹوں کو. ہمیں بتائیں کہ آج پڑھنا کیا ہے. ہم نے تسبیح بتائیں, کوئی تسبیح آج بتائیں ہمیں, تسبیح ہم تسبیح پڑھیں. اور خدا کے بندے, لوگ آٹے کی بوری کے لیے لائنوں پہ لگ کے لاشیں واپس جا رہی ہیں. تم کہتے ہو کہ ووٹوں سے کیا ہوتا ہے, یہ غرق کیا ہے سارے کا سارا. اگر اس کو بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, تب اللہ کی مدد آئے گی. آخری بات کو مکمل کرتا ہوں. جنگ شروع ہو گئی صبح, اور فرمایا یہ جو فرشتے اترے ہیں, رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فرشتے کیوں آئے. اس پر علماء کرام نے بات کی ہے کہ فرشتوں نے باقاعدہ قتال کیا ہے یا صرف مدد کے لیے آئے ہیں, ایک تائید کے لیے آئے ہیں, ایک بشارت کے لیے آئے ہیں, اطمینان قلبی کے لیے آئے ہیں. بعض روایات ایسے ہیں کہ فلاں صحابی نے فلاں کو مارا, فلاں نے فلاں کافر کو مارا, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ان میں سے کسی نے نہیں مارا, لیکن وہ جو ہے گرا ہوا ہے اور اس کے جسم پر عجیب و غریب قسم کے نشان ہیں. اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں, لیکن قرآن کا اشارہ یہ ہے کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. فرمایا کہ یہ فرشتے کیوں اترے ہیں؟ فرمایا کہ یہ تمہاری بشارت کے لیے اترے ہیں, اطمینان قلبی کے لیے اترے ہیں, تمہارے دل کو سکون اور اطمینان پہنچانے کے لیے اترے ہیں. فرمایا مدد وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. فرمایا مدد تو اس رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تم میدان بدر کے اندر اتر پڑے. حضرات گرامی, ایک طرف 313, ایک طرف لشکر جرار. صبح جب جنگ ہوئی اور اس کے بعد جب صحابہ کرام میدان کے اندر اترے, حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جب تلوار چلی بدر کے اندر, جب قریشی نوجوانوں کی تلوار چلی تو کافر ایسے گر رہے تھے جیسے گاجر بولی گرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک فتح مبین عطا فرمائی. کفار پر ایک روب قائم ہو گیا, اور کفار جو ہے وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. احد کے اندر وہ آئے مقابلہ کرنے کے لیے, تھوڑی سی جو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے نہیں کیا, تو بالکل جو فتح تھی وہ بظاہر شکست کے اندر بدل گئی. لیکن پھر بھی فرمایا کہ کوئی بات نہیں. صلح حدیبیہ پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کیا تو سیدنا عمر فاروق فرمانے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ یہ معاہدہ تو ہم کمزور ہو کے کر رہے ہیں, کیا ہم کمزور ہیں, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حق پر ہیں, رک تو جاؤ ذرا, رک تو جاؤ, دیکھو تو صحیح اس کے اثرات کیا ہوں گے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عمر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. حضور کی نگاہیں بہت دور تک جاتی ہیں, اور اس کے 1 سال کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رمضان کے مہینے میں صلح حدیبیہ کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ عطا فرما دی. تو بدر کو دیکھیں آپ, حدیبیہ کو دیکھیں آپ, فتح مکہ جو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. جب صلح حدیبیہ ہوا, حدیبیہ کا معاہدہ ہوا, اس معاہدے کی جو شکیں ہیں اس وقت پڑھنے کا وقت نہیں ہے. اس کے اندر یہ تھا کہ وہاں سے کوئی بھی آئے گا مکہ مکرمہ سے, اس کو مدینے کے اندر پناہ نہیں دے سکتے, لیکن یہاں سے کوئی بھاگ کے جائے گا ہم اس کو پناہ دیں گے, اور یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. صحابہ کرام پریشان تھے, یہ کیا ہو گیا, یہ کیسا معاہدہ ہے, احرام باندھ کے آئے ہوئے ہیں, آپ کو عمرہ نہیں کیا کرنے دیا جا رہا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی.
فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، وہ فتح مبین کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا اسی صلح حدیبیہ کے بدلے میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح مکہ عطا فرما دی۔ حدیبیہ کے مقام پر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور بیعت فرما رہے تھے، صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام بیعت لے رہے ہیں، حضور علیہ السلام کا دست کریم، حضور ان سے بیعت لے رہے ہیں، حضور کا دست کریم ان کے ہاتھوں پر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا کیا منظر ہے اے حبیب، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لی۔ فرمایا کہ وہ مسلمان جب بیعت کر رہے تھے اے حبیب وہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے تھے بلکہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، فرمایا ان کے ہاتھوں پر رب تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ تھا، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا۔ حالانکہ بیعت تو حضور کر رہے تھے لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر رب تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ۔ بدر کے مقام پر دیکھیں، حضور علیہ السلام باہر نکلے، ربی انی مغلوب فانتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، حضور نے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں رکھی اور کفار کی طرف پھینکی۔ رب تعالیٰ اس منظر کو بھی ذکر کرتا ہے قرآن میں، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے حبیب وہ کیا منظر تھا جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے، فرمایا آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ آپ کا رب پھینک رہا تھا۔ حالانکہ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ پھینک تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہے اور صحابہ دیکھ رہے ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے آپ نہیں، آپ کا رب پھینک رہا تھا۔ دنیا دیکھ رہی تھی، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اے میرے مالک و مولا یہ کیا ماجرا ہے، یہ تیرا قرآن ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، تو اپنے محبوب کے عمل کو، فعل کو اپنا عمل قرار دے رہا ہے، تو اپنے محبوب کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دے رہا ہے، تو اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بولے، فرمایا آؤ میں تمہیں راز بتاتا ہوں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ بس حضرات گرامی یہ پیغام ہے بدر والوں کا۔ بدر والوں نے اپنا سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا، تن من دھن، پہلے ہی مکہ مکرمہ کے اندر اپنا قربان کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، اب یہاں پر آ کے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ نے ان کو فتح مبین عطا فرمائی، لیکن بنیادی چیز کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، دو چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا ہاں ہاں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ حضرات گرامی آج ہم وہ 313 تھے، آج ہم جو ہے 1 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بیت المقدس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، رمضان المبارک کے اندر فلسطین والوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اور ان کو نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر، ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، وہ ظالم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، عراق کے اندر، یمن کے اندر، برما کے اندر، لیبیا کے اندر، بات کیا ہے کہ وہ 313 غالب ہیں اور آج ہم 1 ارب سے زیادہ ہیں اور ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ کہتے ہیں آؤ تمہیں راز بتاتا ہوں میں کہ اگر بدر والوں جیسی مدد چاہیے اللہ تعالیٰ کی، تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اتریں، تو فرمایا تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ بدر جیسا ماحول بنانا پڑے گا، بدر جیسی انوائرمنٹ بنانی پڑے گی۔ وہ کیا تھے؟ وہ مصطفیٰ کریم کے تابعدار تھے، وہ مصطفیٰ کریم کے جان نثار تھے، وہ تقوی اور پرہیزگاری کی دولت لے کر نکلے ہوئے تھے، وہ صبر کا دامن، تحمل کا دامن لے کے نکلے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ حضرات گرامی میں صرف اتنی بات کہوں گا رمضان المبارک کے اس بابرکت دن کہ زندگی کے اندر صبر لے کر آئیں۔ ایک صبر ہوتا ہے انسان کسی تکلیف پر صبر کرتا ہے، ایک صبر ہوتا ہے کہ انسان اس کا جو نفس اس کو برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ یوسف آ جائیں، آپ جیل سے باہر آ جائیں،
اور جو کچھ معاملہ ہوا ہے اس کو ختم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں ختم نہیں کروں گا، میں معاملے کو ختم نہیں کروں گا، سب سے پہلے مصر کی ان عورتوں کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یوسف کا معاملہ کیا تھا، جب تک میری برات نہیں ہوگی میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اور پھر مصر کی عورتوں کو بلایا گیا۔ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہنے لگے قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، خدا کی قسم ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ ہم نے ان کو بلایا تھا، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، وہ تو سچے تھے۔ کہا یوسف باہر تشریف لائیے، جیل سے باہر تشریف لائیے۔ پھر آپ نے سر جھکا کے کہا، فرمایا میری مراد یہ نہیں تھی کہ میں اپنی پاکیزگی بیان کروں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، فرمایا انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے عاجزی کرتے ہوئے کہا ان کا نفس نفس امارہ نہیں، نفس مطمئنہ تھا، راضیہ مردیہ تھا، لیکن ہمارے لیے ایک سبق کے طور پر کہا کہ انسان کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے اور فضل فرما دے۔ تو سب سے پہلے ہمیں بدر سے سبق یہ ملتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر تقویٰ اور اپنی زندگی کے اندر صبر لے کر آنا ہے۔ صبر اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا، صبر اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف، ہمت نہیں ہو رہی ہے نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، محنت کرنے کی، نہیں، اپنے آپ کو کھینچ کے لے کر جانا ہے۔ جیسے دنیا کے لیے ہم کھینچ کے لے کے جاتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، فرمایا آگے بڑھو، جد و جہد کرو اور نیکی اور مغفرت کو حاصل کرو۔ دوسرا فرمایا کہ تم نے جو ہے ہمیشہ یہی پیغام ہمیں فتح مکہ عطا فرماتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سارے کے سارے لوگ کھڑے ہیں، مولا کائنات کو بھیجا، جا کر سارے بتوں کو گرایا، سارے کافر سر جھکا کے کھڑے ہیں، سارے سر جھکا۔ حضور نے فرمایا کیا گمان کرتے ہو میرے بارے میں؟ کہا کہ ہمارا وہی گمان ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ انت کریم وابن کریم، فرمایا آپ بھی کریم ہیں، آپ کے آباء و اجداد بھی کریم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بھی وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کیا ہے۔ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اگر زندگی میں اللہ تمہیں قوت عطا فرما دے، اللہ تمہیں فتح عطا فرما دے، تو تم نے معافی کو اختیار کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں ہے۔ یہ سبق ہے بدر کا، یہ سبق ہے فتح مکہ کا، یہ سبق ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، یہ سبق ہے صحابہ کرام کی زندگی کا، جس سبق کو آج ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اور رمضان اور یہ بدر اور یہ فتح مکہ ہمیں وہی بھولا ہوا سبق یاد دلا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اسی نقش قدم پر چلو، انہی راہوں پر چلو اور انہی راہوں کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ بدر والوں کے صدقے فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما دے، کشمیر کے مسلمانوں پر کرم فرما دے، عالم اسلام کے مسلمانوں پر کرم فرمائے۔ میرا یہ وطن جو رمضان میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، 27 رمضان کو عطا فرمایا، اس کا حال جو ظالموں نے کر دیا ہے، ان سیاستدانوں نے کر دیا ہے، میرے مالک و مولا ہمارے وطن کے حالات کو اچھا فرما دے، ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما یا رب العالمین، ان کافروں کے ایجنٹوں سے ہمیں نجات عطا فرما، ان کرپٹ لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ کوئی ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، سارے کے سارے باریاں بدل کے ان باریاں بدلنے والوں سے نجات عطا فرما، ہمیں نظام مصطفیٰ عطا فرما۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔